اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ عرب کے صحرانشین بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے حبیب، اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ مبارکہ حجرات کے اندر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح فرمایا ہے کہ جب عرب کے کچھ بدو آئے، اعراب عام طور پر عربی میں بادیہ نشین کو کہتے ہیں، یعنی جو صحرا نشین ہیں، جو شہری علاقوں سے دور رہنے والے، دیہاتی علاقوں کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں، جو تعلیم اور تہذیب و تمدن سے دور ہوتے ہیں یا ان کا جو تعلیمی سٹینڈرڈ ہے وہ کم ہوتا ہے، تو ان کو عام طور پر عربی میں اعراب کہا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے افراد آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایمان کا دعویٰ کیا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ اب اس کا ایک خاص شان نزول ہے کہ وہ اپنے علاقے سے اٹھ کر آئے تھے اور ان کے علاقے میں جو قحط سالی ہوئی تھی، قبیلہ بنی اسد کے افراد ہیں، تو قحط سالی اور خشک سالی کی وجہ سے یہ لوگ مدینہ آئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد اسلام کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اپنی زبان کے اوپر کلمہ شہادتین جاری کرتے ہیں اور پھر حضور اکرم سے امداد کا تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن ابھی آئے ہیں اور آنے کے بعد کلمہ انہوں نے اپنی زبان کے اوپر پڑھا، لیکن دعویٰ انہوں نے ایمان کا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک طرح سے احسان جتلانے لگے اپنے ایمان کا، اور اس بنیاد پر اپنے لیے وہ تقاضا کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر آیت کریمہ نازل فرمائے اور اس میں آپ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ یہ جو عرب کے صحرانشین بدو آ کر آپ کے سامنے ایمان کا دعویٰ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، قل، آپ ان سے فرما دیجئے، لم تؤمنوا، کہ تم ایمان نہیں لائے، تم در حقیقت ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ یعنی ان کے ایمان کے دعوے کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر مسترد فرمایا اور ان کو اسلام کا دعویٰ کرنے کا کہا کہ وہ اگر دعویٰ کرنا ہی چاہتے ہیں تو صرف اسلام کی حد تک دعویٰ کریں، اپنے آپ کو مومن نہ کہلوائیں، اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلوائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے آیت کریمہ کے اندر اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اچھا، ان سے جب یہ کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ مومن ہو بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، تو اس کی وجہ آپ نے فرما دی، یہ اس لیے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان صرف زبان سے کلمہ شہادتین کا اقرار کرے لیکن یہ اس کے دل سے اس کی آواز نہ نکلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ یعنی زبان سے انسان اگر توحید کا اقرار کرے، زبان سے انسان کلمہ شہادتین پڑھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر بھی لے، تو اس وقت تک دائرہ ایمان میں انسان نہیں آتا جب تک اس کی تصدیق دل سے نہ کرے۔ اسی لیے
ہمارے یہاں حدیث بھی ہے باقاعدہ، ایک اور روایت کے اندر یہ ہے کہ الایمان اقرار و عمل والاسلام اقرار بلا عمل، کہ ایمان کیا ہے؟ اقرار بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور اسلام کیا ہے؟ صرف اقرار ہے بلا عمل، بغیر عمل کے۔ یعنی انسان جب زبان سے دعویٰ کر دے تو دائرہ اسلام کے اندر آ گیا، لیکن حقیقی مومن کب ہوگا؟ جب دل سے اس کی تصدیق کر دے اور عمل شروع کر دے۔ کس چیز کے اوپر عمل؟ ان فرامین کے اوپر عمل جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو ہے، یعنی وہ تعلیمات الہیہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے امت تک پہنچایا، انسانوں تک پہنچایا، کہ جن میں کچھ کاموں کو اللہ تعالیٰ نے انجام دینے کا حکم دیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور کچھ کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے غیبت کرنا، جیسے طعنے دینا، جیسے کیا ہے ظلم کرنا، جیسے شراب نوشی، جیسے گناہ، یعنی ان سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نیکیوں کو کرنے کا حکم دیا۔ تو عملی طور پر جب انسان ان کاموں کو انجام دینا شروع کر دیں تو وہ حقیقی مومن ہے، یعنی انسان دل سے تصدیق کر لے اور کرنے کے بعد کیا ہے؟ ان کاموں کو انجام دینا شروع کر دیں۔ اسی لیے ایک اور روایت کے اندر ایمان کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے حوالے سے روایت کے اندر ہے کہ الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان زبان سے اقرار کرنا، کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، زبان سے اقرار کرنا ہے، اور اسی طرح تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنا، و عمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل بجا لانا، یہ ایمان ہے۔ یعنی ایمان کی حقیقی تعریف یہ ہے۔ لیکن صرف انسان اقرار کر لے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، نبی کریم کی رسالت کا، قرآن کریم کے اوپر ایمان کا، دین کے اوپر ایمان کا، لیکن اس کا عمل اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر نہ ہو، اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے وہ نہ ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن حقیقی طور پر وہ مومن نہیں ہے، تو دائرہ اسلام سے پھر وہ کیا ہے؟ دور ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث کے اندر یہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان الایمان یشارک الاسلام ولا یشارکہ الاسلام، کہ ایمان تو اسلام کے ساتھ شریک ہے لیکن اسلام ایمان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اسی طرح ان الایمان ما وقر فی القلوب، ایمان وہ ہے کہ جو دل میں ساکن ہو، والاسلام مما علیہ المناکح والموارث وحقن الدماء، اور لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مطابق نکاح، میراث اور خون کی حفاظت کے قوانین جاری ہوتے ہیں۔ تو اس روایت کے اندر بھی، اس حدیث کے اندر بھی یہ فرمایا گیا کہ ایمان اسلام کے ساتھ شریک ہے لیکن اسلام ایمان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے، یعنی دائرہ ایمان کے اندر آنے والے سارے کے سارے انسان دائرہ اسلام کے اندر بھی ہیں، لیکن اس کے الٹ نہیں ہیں، یعنی دائرہ اسلام کے اندر جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ مومن بھی ہو، بلکہ ان میں بعض افراد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں لیکن دل سے شاید تصدیق نہیں کرتے، دل کے اندر شک ہے، دل کے اندر اللہ کے بارے میں شک ہے، دل کے اندر رسول کے بارے میں شک ہے، اور اسی طرح عملی طور پر اسلام کے تعلیمات کے اوپر عمل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عمل کے میدان میں بہت دور ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اسلام کا دعویٰ کرنے والے لیکن حقیقی مومن نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، ایمان کا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ذرا بلند ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر لوں، وہ یہ کہ یہ جو فرق ہے اسلام اور ایمان کا، کہ جہاں
اس آیت کریمہ سے واضح بھی ہو رہا ہے کہ ایمان کا درجہ بلند ہے اسلام کے درجے سے، اور لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہو، چونکہ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر سورہ حجرات میں تو اللہ رب العزت نے اس فرق کو واضح فرما دیا، لیکن بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اسی صورت میں ہے کہ جب دونوں ایک ساتھ ہوں، تو یعنی دونوں کو جب ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ فرق آئے گا۔ لیکن بہت ساری آیات کریمہ آپ کو قرآن کریم کے اندر ایسی بھی ملیں گی کہ جہاں پر اسلام کی بات کی گئی ہے، تو وہاں پر جو اسلام کے حوالے سے کہا گیا ہے، تسلیم کرنے کا جو انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے، تقاضا کیا گیا ہے، تو وہاں پر جو اسلام کی بات کی گئی ہے وہ وہی عین ایمان ہے۔ یعنی اگر یہ دونوں الگ الگ استعمال ہوں کہیں پر تو اسلام اور ایمان میں پھر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر کمپیئر کریں گے تو پھر یہاں پر یقینی بات ہے ایمان کا درجہ پھر کیا ہے، بلند ہے، اسلام کا درجہ جو ہے اس سے تھوڑا نیچے، اس لحاظ سے کہ زبان کی حد تک بھی انسان اگر اقرار کر لے شہادتین کا تب بھی انسان دائرہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے، اور لیکن دل سے اگر تصدیق نہ بھی کی ہو تو البتہ اس کا علم پھر دوسروں کو نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات کو ہوگا، چونکہ دلوں کا علم انسانوں کو نہیں ہے، دلوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لہذا اگر ہمارے سامنے افراد اگر ہوں جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہوں تو خدا نخواستہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اب کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے تو سورہ حجرات کے اندر آیت کریمہ میں پڑھ لیا کہ جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے مومن نہیں ہیں، تو ہم کسی کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، نہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ علم اللہ رب العزت کی ذات کو ہے کہ جو دلوں کے راز اور دلوں کے اسرار کا علم رکھتا ہے۔ ہمارے لیے جو وظیفہ ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، وہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور طرز عمل میں ظاہر ہے، ظاہری معاملات ہیں، یعنی ظاہری طور پر اگر کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے اور کلمہ شہادتیں زبان سے جاری کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو مومن سمجھیں، ہم اس کو مسلمان سمجھیں۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے ایمان کی تردید کر لیں اور اس کے ایمان کو مسترد کر لیں، نہیں، چونکہ ہم کسی کے ایمان اور اس کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ دل سے تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ہمارے فرائض میں شامل یہی ہے کہ ہم ظاہری طور پر اس کی تصدیق کر لیں، لیکن بہرحال ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الاسلام علانیہ والایمان فی القلب، اسلام آشکار ہے، ظاہر ہے، یعنی اسلام کا اقرار جو ہے وہ ظاہر زبان سے کیا جاتا ہے، الاسلام علانیہ والایمان فی القلب، لیکن ایمان جو ہے وہ قلب میں ہے، انسان کے دل میں ہے۔ ایک انسان دل سے مومن ہے، ٹھیک ہے، زبان سے بظاہر اقرار نہ بھی کر لیں پھر بھی ایمان اگر اس کے دل کے اندر ہے تو پھر وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن اس کا پتہ آپ کو کیسے چلے گا؟ جب وہ زبان سے اقرار کر لے، جب وہ زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کر لے زبان سے، تو پھر وہ کیا ہے، ہم اس کے بارے میں جان سکیں گے کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے، دائرہ ایمان کے اندر ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو آخری جملہ ہے یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مسلم قرآنی گویا کہ ایک اصول یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، ٹھیک ہے، تمہارے دل میں اگر ایمان ہے اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کمی نہیں فرمائے گا۔ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے دائرے میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جس جزا کا اعلان فرمایا ہے، جن نعمتوں کا انسان کے حق میں اعلان فرمایا ہوا ہے، وہ نعمتیں اللہ رب العزت اپنے بندے کو عطا فرمائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے اللہ کی اطاعت، ان تطیعوا اللہ و رسولہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انسان
کر لے اور اس اطاعت کے اوپر باقی رہے، کاربند رہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں فرماتا، بلکہ اس کو اس کے تمام اعمال کے حساب سے نیکیاں اور اجر و ثواب انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اسی بحث کو ختم کر دیتے ہیں۔ درجے کا جو فرق ہے اسلام اور ایمان کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجہ، کہ ایمان اسلام سے ایک درجہ اوپر ہے اور تقوی ایمان سے ایک درجہ اوپر ہے، اور یقین تقوی سے بھی ایک درجہ اوپر ہے، اور لوگوں میں یقین کی دولت بہت کم تقسیم کی گئی ہے۔ تو بہرحال دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حقیقی طور پر دین مبین اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے اور دل سے ایمان اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، اللہ رب العزت کے رسول کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات کے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔